بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم لوگوں نے سبق نمبر 2 نعت رسول کا شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح کے ساتھ دہرائی کی تھی۔ آج ہم لوگوں نے شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی دہرائی کرنی ہے۔ آئیے اب ہم شعر نمبر 4 کی دہرائی کرتے ہیں۔ ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی، یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے، جہاں دنیا رہا آزاد ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں اس دنیا میں کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہر تکلیف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کی دہرائی کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام قیوم نظر، تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، وہ لوگ دنیا کے ہر دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی تکلیف ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ کلاس 4، اب ہم اس نظم کے آخری شعر کی تشریح کے ساتھ دہرائی کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5، ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہیں وہی مدعا ہیں۔ آرزو تمنا یا خواہش، مدعا کا مطلب آپ پہلے ہی دہرا چکے ہیں، مقصد، مطلب یا خواہش۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ میری زبان پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رہے، ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، اور یہی میری آخری تمنا اور خواہش ہے۔ آئیے کلاس اب ہم شعر نمبر 5 کی تشریح دہراتے ہیں۔ شعر نمبر 5، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام قیوم نظر، تشریح۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنی آرزو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ نبی کا نام ہمیشہ میری زبان پر رہے، میری تمام خواہشات کا دار و مدار، انحصار، دار و مدار کا مطلب ہے انحصار، اور ان کا مداوا حل کرنا، ان کا مداوا کرنے والے حضور ہیں۔ حضور کی اطاعت اور ان سے محبت میری خواہش اور میری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آج آپ نے شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی تشریح کی دہرائی کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس نظم کے 5 اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تشریح بآسانی کر سکیں گے۔